बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले तो बात करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के हवाले से जो आज मुनर्रिफ अरकान के हवाले से आया। और इस फैसले के तहत वो अरकान जो कि अपनी पार्टी से इनहराफ करते हैं, ये नहीं कोई ऐसी वोटिंग या कोई ऐसी राय जिसमें उनकी पार्टी मुख्तलिफ राय रखती है, और अगर वो कोई और राय देना चाहें या अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करना चाहें तो उन्हें यह हक़ हासिल नहीं होगा कि वो इस रायशुमारी में अपना हक़ इस्तेमाल कर सकें। यानी पंजाब असम्बली में जो वोटिंग की गई, जिसके तहत हमजा शहबाज को वज़ीर आला जो है वो इलेक्ट किया गया वोटिंग के ज़रिए। तो उसके बाद जब ये फ़ैसला आया है जो कि 3-1 की मेजॉरिटी से आया है, तो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो भी मौखर कर दी गई। और अब देखना ये होगा कि पंजाब जो कि मौजूदा सूरत हाल में एक आइनी बहरान का शिकार है, उसमें किस तरीके से इस बहरान से निकला जाता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है इस पर अमल दरामद भी होना है। यानी वो तमाम मुनर्रिफ अरकान जो पंजाब असम्बली में अपनी पार्टी से इनहराफ करके और वो दूसरी जमातों को वोट दे रहे थे, उनके लिए अब उस वोट को बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहेगा। नाज़रीन, इसके बाद ये भी देखना होगा कि वो अरकान जो कि इत्तेहादी पार्टियों के मुनहरिफ हैं या इत्तेहादी पार्टी के मुनहरिफ हैं, उन्होंने अगर वफाकी हुकूमत में वोट दिया है तो वो किस तरीके से न सिर्फ उनका वोट काउंट होगा, या वो जो पोजीशंस इस वक्त वफाकी हुकूमत में उनके पास है उसे कैसे बरकरार रखा जाएगा। इस फैसले के हवाले से आज कोहाट में जलसे से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इस फैसले को सराहा, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है इसने कौम के कैरेक्टर को बुलंद किया है, यानी कौम के किरदार को बुलंद किया है। जो लोग ये समझ रहे थे कि वो पार्टी से इनहराफ करके किसी को भी वोट देकर कोई भी हुकूमत बनवा सकते हैं, तो अब इस हवाले से तब्दीली सामने आएगी। नाज़रीन, ये जो फ़ैसला है इसके असरात कुछ दिन लगेंगे। जब इसके असरात आएंगे और उसके बाद फिर हमें पता चलेगा कि पंजाब में सियासी सूरत हाल क्या होती है, और साथ साथ वफाकी हुकूमत में, क्योंकि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास पंजाब में हुकूमत करने का ऑप्शन नहीं रह जाता, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के लिए या शहबाज शरीफ साहब के लिए ये बात सूदमंद होगी कि वो वफाक में हुकूमत करते रहें? क्या वो वफाक में अपनी हुकूमत जारी रखेंगे, या फिर कोई और फैसला सामने आता है? ये नाज़रीन कुछ दिनों में पता चलेगा। मेरा नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सेहत के हवाले से, और आपको बताते चलें कि आज दुनिया भर में यानी 17 मई को दुनिया भर में बुलंद फशार खून यानी हाइपरटेंशन का आलमी दिन मनाया जाता है। और कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब NICVD में इस हवाले से ख़ास तौर पे एक आगाही मुहिम का भी जो है वो आज एहतमाम किया गया, और लोगों में बुलंद फशार खून यानी हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से आगाही फराम की गई, ताकि लोगों में ये जो साइलेंट किलर है, जो खामोश कातिल है, इसे रोका जा सके। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सरबराह हैं प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के जनाब डॉक्टर ख़ावर अब्बास काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं आपको। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बुलंद जी। सर, आज बुलंद फशार खून का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और ये साइलेंट किलर है। हर घंटे में कई लोग न सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, बल्कि इस बीमारी की वजह से लुक़मा उजल बन जाते हैं, और इस तरीके से लुक़मा अजल बनते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता। यानी खामोशी के साथ ये बीमारी जो है ये खामोश कातिल साबित होती है। क्या कहेंगे आप? जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हाइपरटेंशन है या बुलंद फशार खून है, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जितनी भी हैं उनमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर भी है और एक कंडीशन भी है। और इसमें जो अलार्मिंग चीज़ आपने जिक्र किया कि चूंकि इसकी कोई अलामात नहीं होती, तो बहुत सारे लोग इसको ना तो चेक करते हैं ना उन्हें पता होता है। अब पाकिस्तान के हवाले से अगर आप बात करें तो जो एक बहुत मशहूर नेशनल सर्वे था 90s में, उसमें ये फिगर थी कि हर 3 में से एक शख्स या हर 4 में से एक शख्स 40 साल से ऊपर की उम्र के हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, और उसमें ज्यादा मेजॉरिटी जो है उनको ये आगाही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है। अभी जो रिसेंट इस साल पिछले साल में डायबिटीज सर्वे हुआ था, उसमें जो फिगर्स हैं वो और ज्यादा अलार्मिंग है। वो तकरीबन 40-45% के करीब है, जिसका मतलब यह है कि हर 2 में से एक शख्स 40 साल से ज्यादा उम्र का वो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का शिकार है।
اور اس میں سے تقریباً 1% ایسے ہیں جن کو یہ معلوم ہے یا ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہے کہ بلڈ پریشر ان کو ہے. تو اسی وجہ سے جو سب سے پہلی چیز ان کو ظاہر ہوتی ہے وہ اس کی کمپلیکیشن ہوتی ہے, اور یہ سب سے زیادہ اس میں ایکسپینسو مرض بھی ہے, اس کا خرچ بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ایک جو لیتھل کمپلیکیشن ہے ہارٹ اٹیک کے علاوہ وہ سٹروک ہے, فالج ہے. اور فالج کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جو صورتحال ہوتی ہے کہ وہ جو بریڈ ونر فیملی کو سپورٹ کر رہا تھا وہ فیملی پہ اور معاشرے پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے. تو اس وجہ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ فالج کی شرح, ہارٹ اٹیک کی شرح کو کم کرے, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہی ہو. اور بلڈ پریشر, آج جو ہائپر ٹینشن ڈے ہے اس میں جو اس دفعے کا سلوگن ہے وہ بھی یہی ہے کہ میئر ایکوریٹلی, اپنا بلڈ پریشر بار بار چیک کروائیں ہر شخص کو 40 سال سے عمر کے بعد, اور ان گھروں میں جہاں پہ ماں باپ کو بلڈ پریشر پہلے سے ہے تو 16 سال سے زیادہ عمر کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو اپنا بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے, کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے جاننے کا کہ آپ کا بلڈ پریشر کیا ہے, تو تاکہ اس کا پھر تدارک کیا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا, آج کل جدید دور میں گھڑیاں ہیں جن سے بلڈ پریشر مانیٹر کیا جاتا ہے, ڈیجیٹل ڈیوائس ہیں, ڈفرینسز آتے ہیں سر لیکن ریڈنگ میں وہ بلڈ پریشر جو ایک معالج اپنے مرکوری والے آلے سے ناپتا ہے اور آج کل کی لیٹسٹ ڈیوائس کے بلڈ پریشر میں فرق آتا ہے. کیا گھڑیوں سے, ڈیجیٹل ڈیوائسز سے, کلائی کی ڈیوائسز سے بلڈ پریشر مانیٹر کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو میں اس میں یہ کریکشن کر دوں کہ جو پہلے سمجھا جاتا تھا کہ مرکری کا جو بی پی اپریٹس ہے وہ گولڈ سٹینڈرڈ ہے, وہ اب اس کی وہ صورتحال نہیں ہے. مرکری کا استعمال میڈیکل سائنس میں بند کر دیا گیا. پاکستان بھی اس پہ سگنیٹری ہے کہ مرکری کا استعمال میڈیکل ڈیوائسز میں نہیں کیا جائے گا, تو مرکری کا استعمال والے بلڈ پریشر نہیں ہونے چاہیے, نہیں بننے چاہیے. تو گولڈ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ ہر جگہ پہ جو WHO کی طرف سے بھی جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے وہ ڈیجیٹل بی پی اپریٹس ہے. اچھا, اس میں جو گولڈ سٹینڈرڈ ان کا یوز کرتے ہیں وہ آرم کے کف والا ہے, جس میں ایک بازو پہ وہ کف لگتا ہے. جو آپ کی رسٹ والے جو بی پی اپریٹس ہیں یا جو اب نئی اسمارٹ واچز میں بی پی اپریٹس آتا ہے وہ ابھی گولڈ سٹینڈرڈ نہیں سمجھا جاتا. لیکن اب سب گائیڈ لائنز میں ہوم مانیٹرنگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس سب کو یہ خاص طور پر پروموٹ کیا گیا ہے کہ گھر پہ اپنا بلڈ پریشر چیک کریں, لیکن جیسے اس دفعے کا سلوگن ہے ایکوریٹلی, یعنی صحیح طرح سے چیک کریں. مشین ہونے آپ کے پاس یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خود بخود سب چیزیں کر لے گی. آپ کو ہر چیز کا جو مشین ہوتی ہے جتنی سینسٹیو ہوتی ہے اس کو اتنی احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. جی اچھا سر, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت سے لوگوں کو جب اس کی تشخیص ہوتی ہے بلڈ پریشر کی تو دوائیں کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایک عام رجحان یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اگر ایک دفعہ بلڈ پریشر کی دوا کھا لی گئی تو ساری عمر یہ دوا کھائی جائے گی. کیا یہ جو مسنومر ہے یا مت ہے یہ صحیح ہے, غلط ہے سر؟ جی, پہلے چیز تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر ساری زندگی کسی دوائی کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا وہ ایڈکشن ہے؟ کہ اس کی عادت ہو جانا ایک سیپریٹ چیز ہے. بلڈ پریشر کی دوائی یا شوگر کی دوائی اس کسی میں عادت نہیں ہوتی ہے. عادت تو نشے کی دوائیوں میں ہوتی ہے, جو نیند کی دوائیاں ہیں, نشے کی دوائیاں ہیں. یہاں پہ چون دوائی کھانی پڑتی ہے ساری زندگی, اس لیے کہ ہمارے پاس سائنس میں یہ جو کرونک ڈیزیزز ہیں ابھی تک, چاہے ایلوپیتھک ہو چاہے دوسری سائنسز ہوں, کسی میں ان کا مکمل علاج یا اس کو ختم کر دینا ممکن نہیں ہے. اس کو صرف کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو اگر ایک دفعہ میرا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا اور مجھے دوائی کی ضرورت ہے, تو اگر میرا وزن اور چیزیں ویسی رہتی ہیں تو بلڈ پریشر کے لیے جو مجھے دوائی کھانی پڑتی ہے وہ مجھے اس کی ضرورت ہے, عادت نہیں ہوتی ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ساری زندگی یقیناً کھانی پڑتی ہے دوائی, لیکن یہ اس کی ضرورت ہے, عادت کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی نشے کی بات نہیں. سر کتنا بلڈ پریشر ہو جائے تو دوائی سٹارٹ کر دینی چاہیے؟ یعنی کہاں تک ایکسرسائز اور ڈائٹ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور کس لیول کے بعد انسان کو دوائی استعمال کر دینی, مطلب استعمال شروع کر دینا چاہیے, پھر ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کنٹرول ہو سکتا ہے؟ کہ جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں اور WHO کی بھی ریکمنڈیشن ہے, اس میں یہ ہے کہ 130 اور 80 سے اگر بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے تو وہ ایب نارمل ہے.
اور اگر 130 سے 160 کے درمیان میں ہے تو پہلے کوشش کریں ایکسرسائز سے، وزن کم کرنے سے، خوراک سے. لیکن اگر 3 مہینے میں بلڈ پریشر کم 130-80 پہ نہیں آیا تو پھر دوائی شروع کر دینی چاہیے. 160 اور 100 سے بلڈ پریشر اگر زیادہ ہے پہلی ہی وزٹ میں، جب آپ نے کنفرم کیا 2-3 ریڈنگز میں اور یہی آیا ہے، تو پہلے ہی سٹیپ پہ دوائی شروع کر دینی چاہیے. ساتھ ساتھ خوراک میں احتیاط اور ایکسرسائز اور وزن کم کرنا اور سگریٹ کا استعمال چھوڑنا، وہ ساتھ ساتھ ہی. ٹھیک سر، بس ایک آخری کوشچن کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ کیا ینگ لوگوں میں بھی بلڈ پریشر کا یہ بیماری ہو سکتی ہے، یا یہ صرف 40 سال یا 45 سال کے بعد کی بیماری سمجھی جاتی ہے؟ جی نہیں، بالکل ینگ لوگوں میں ہو سکتی ہے، بچوں میں بھی ہو سکتی ہے. میں نے اس لیے کہا کہ 16 سال کی عمر سے شروع کر دینا چاہیے، بلکہ بعض جہاں پہ بہت ہائی رسک ہوتی ہے، فیملیز ہوتی ہیں، اس میں تو 3 سال کے بچے کی عمر سے بلڈ پریشر کو چیک کر لینا چاہیے. بلڈ پریشر جو ینگ لوگوں میں ہوتا ہے اس میں ایک بہت اسمال مائنورٹی 1% کے قریب ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں کوئی گردے کی شریان میں مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی ان کے غدودوں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، اور اس وجہ کو دور کر دیا جائے تو بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن 90% لوگوں میں یہی جس کو ہم اسینشل ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، جو موروثی مرض ہے اور لائف سٹائل کا مرض ہے، اس میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کو دور کرنے سے بلڈ پریشر کو کیور کر دیا جائے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاور عباس کاظمی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، آج عالمی دن برائے بلند فشار خون کے حوالے سے ہم نے ڈاکٹر خاور عباس کاظمی، جو کہ سربراہ ہیں پریونٹیو کارڈیولوجی قومی ادارہ برائے امراض قلب کے، ان سے بات چیت کی. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.